کو درس دے رہے او مختلف عنوان کی اچڑ پٹ لگانے والوں، سب سے عظیم عنوان وہ ہے جو سارے عناوین کی جان ہے، اس کو شان مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہر عنوان کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن عظمت رسول کا عنوان چھوڑ کر جو عنوان بھی بولو گے ناقص رہے گا۔ یہی ایک عنوان وہ ہے جو انسان کے ایمان کو مکمل کر دیتا ہے، انسان کے ایمان کی تکمیل کر دیتا ہے۔ آج نماز کے عنوان پہ گفتگو تو ہوتی ہے، لیکن عظمت رسالت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ روزے کے ذوق دلائے جاتے ہیں، لیکن عظمت رسول بتائی نہیں جاتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ نمازیں اور روزے تو رہ گئے، لیکن دل میں عظمت مصطفیٰ نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ نمازیں اٹھک بیٹھک کے سوا کچھ نہیں رہ گئی۔ اور جہاں عظمت رسول کے نام پہ جلسے بھی ہوتے ہیں، سیرت النبی کے نام پہ جلسے بھی ہوتے ہیں، وہاں پر بس یہی باتیں بتائی جاتی ہے۔ آقا نے بڑھیا کا بوجھ اٹھایا، سرکار نے اپنے گھر میں جھاڑو دی، آقا کریم نے نالین درست کر لی۔ نادان یہ ساری چیزیں تو میرے رسول نے کی، ذرا یہ بھی تو بتا دے کہ انہوں نے اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے ہو گئے، ذرا یہ بھی تو بتا دے انہوں نے اشارہ کیا تو سورج پلٹ کر کے آ گیا، ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، انہوں نے آواز لگائی تو جابر کے مردہ بچے دوڑتے ہوئے آ گئے، ذرا یہ بھی تو کہہ دے انہوں نے اشارہ کیا تو اللہ اکبر کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ قربان جائیں، اللہ امام یوسف نبہانی فرماتے ہیں آقا کریم نے ایک لقمہ اٹھایا، لقمہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں تسبیح کرنے لگا۔ کبھی محسوس بھی کیا آخر لقمے نے حضور کے ہاتھوں میں تسبیح کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب انسان کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور یہ شکر کرتا ہے کہ میں کتنی بلندی پر آ گیا۔ خدا کی قسم لقمہ میرے نبی کے ہاتھوں میں آ کر خدا کی تسبیح کر رہا ہے کہ مولا تو نے مجھے کتنا اچھا ہاتھ عطا کر دیا اور مجھے کس کے لیے تو نے منتخب فرما دیا۔ تو یہ ساری چیزیں آقا کریم کی عظمت ہے۔ عظمت مصطفیٰ کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر خطبہ کو مزاج دے رہے ہیں، اگر بولنا ہے تو آقا کی عظمت پر بولو، حضور کی شان پر بولو، حضور کے مراتب پر بولو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیجئے قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لا رہے ہیں، حضرت کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، داعیے کبیر، داعیے کبیر، عطائے مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، قائد اہل سنت، داعیے کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے امیر محترم قائد محترم تشریف لا چکے ہیں اور میں بہت زیادہ دیر حضرت کے سامنے گفتگو نہیں کروں گا، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ عرض یہ کر رہا تھا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارا گیا اور وہ مردہ سمجھ کر صدیق اکبر کو چھوڑ کر چلے گئے تو صدیق اکبر کے قبیلے والے صدیق اکبر کی محبت میں نہیں بلکہ قبیلے کی غیرت کی بنیاد پر ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور ان کو اٹھا کر لے گئے، گھر میں رکھا، اور گھر میں رکھنے کے بعد آپس میں گفتگو کرنے لگے یا تو ابو بکر کا انتقال ہو جائے تاکہ ہم تلواریں نکال کر پھر ان سب سے مقابلہ کریں، یا تو پھر یہ ہوش میں آ جائے تاکہ پھر ہم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، قربان جائیں۔
कबीले के लोग इर्द गिर्द खड़े हैं। बहुत देर के बाद जब सिद्दीक अकबर को होश आता है तो लोग सिद्दीक अकबर की खैरियत पूछते हो, अबू बकर कैसे हो? सिद्दीक अकबर कोई जवाब देने की बजाय कहते हैं, पहले ये बताओ मेरे आका कैसे हैं, मेरे सरकार कैसे हैं? कबीले वालों को गुस्सा आया, हम तो इसके लिए इतनी देर से यहां खड़े हैं और ये तो किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार है। गुस्से से चले गए और उसके बाद जब सब चले गए, माँ आखिर माँ होती है, माँ की ममता बड़ी अजीम हुआ करती है। माँ ने कहा बेटे दूध पी ले। सिद्दीक अकबर ने कहा माँ जब तक कि अपने आका का चेहरा नहीं देखूंगा उस वक्त तक न मैं कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ये इश्क रसूल कैसा अजीम इश्क रसूल है, ये मोहब्बत रसूल कैसी अजीम मोहब्बत है कि बेहोशी के बाद होश आता है तो लोग पानी मांगते हैं, लोग खाना मांगते हैं। सिद्दीक मेरे रसूल का चेहरा देखना चाहते हैं, आका का दीदार करना चाहते हैं। क्यों न हो, क्योंकि सिद्दीक अकबर की तमन्ना ये है। एक दिन अर्ज किया था या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें बहुत पसंद है, जिसमें से पहली चीज ये है कि निगाहें मेरी हो और चेहरा आपका हो, मैं दीदार करता रहूं, मैं आपके रुखे बद्दुआ को तकता रहूं। सिद्दीक अकबर ने मां से कहा मां मैं अपनी आका को जब तक देख नहीं लेता उस वक्त तक कि मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। मां ने कहा ठीक है, लेकिन कैसे पता चले कि तेरे महबूब का हाल क्या है? आपने फरमाया उमर की बहन उम्मे जमील बिनते खत्ताब को बुलाओ। उनको बुला करके लाया गया। हजरत सिद्दीक ने उनसे पूछा आका कैसे हैं? तो उन्होंने आंखों का इशारा करके वालिदा की तरफ कहा तो कहा कोई फिक्र की बात नहीं, यहाँ से बात बाहर नहीं जाएगी। फिर उन्होंने बताया कि हुजूर दार अरकम में खैरियत से हैं। सिद्दीक ने फरमाया मुझे लेकर के चलो। माँ के सहारे और उम्मे जमील के सहारे सरकार सिद्दीक अकबर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। अल्लाह अकबर। जैसे सिद्दीक अकबर दारे अरकम की तरफ बढ़ रहे थे आकाए करीम उठ करके खड़े हो गए और सरकार ने फरमाया यार की खुशबू आ रही है। और आकाए करीम दारे अरकम के दरवाजे तक के आए तो देखा कि सिद्दीक अकबर माँ के और उम्मे जमील के सहारे से तशरीफ ला रहे थे। मेरे सरकार ने आगोश फैलाकर अबू बकर को अपने गले लगाकर फरमाया अबू बकर कैसे हो? तो सिद्दीक का जवाब ये था या रसूल अल्लाह आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये सिद्दीक अकबर की जात है, वो अबू बकर सिद्दीक। आज लोग इश्क के दावेदार हैं, इश्क रसूल पर तकरीर करते हुए रोते भी हैं, आंखों से आंसू भी जारी होते हैं, लेकिन जब उनका किरदार देखो वो एक तरफ नातों पर झूम भी रहे हैं, इश्क रसूल के हवाले से रो भी रहे हैं, लेकिन जहां गुस्ताखे रसूल की बात आई वहां दिल नर्म से नर्म तर है, बल्कि इत्तेहाद की बात की जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सिद्दीक का मसलक ये है कि जिसने रसूल की शान में अदना सी तौहीन कर दी, अगर बाप भी है तो उसकी भी रियायत न की जाए। तबरानी की रिवायत है, वो दुबला पुतला वजूद रखने वाले अबू बकर एक मर्तबा आस्तीन चढ़ाकर हालत गुस्से में थर थर कांपते हुए आकाए करीम की बारगाह में पहुंचे। इस हिकायत को रवाफिज ने भी अपनी किताबों में लिखा तबरानी के हवाले से। आस्तीन चढ़ी हुई अंदाज तो देखें, आस्तीन चढ़ी है, वजूद गुस्से से थर थर कांप रहा है, आकाए करीम की बारगाह में हाजिर हैं। मेरे सरकार ने पूछा अबू बकर ये होलिया बनाकर यहाँ क्यों आए हो और गुस्से से थर थर कांप रहे हो, वजह क्या है? सिद्दीक कहते हैं बड़े अदब के साथ या रसूल अल्लाह वो मेरा बाप है ना उस्मान अबू कहाफा, आका मैंने उसको जो है वो घूंसा मारा और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। आका ने फरमाया बाप को क्यों मार के आए हो? सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह आज उसने आपकी शान में नाजेबा कलमात कह दिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसके मुंह पे मुक्का मारा। आका या तो दो में से कोई एक काम कर दे, उसके लिए हिदायत की दुआ कर दे, या फिर मुझे इजाजत दे कि मैं उसको कत्ल कर दूं, क्योंकि मुझे बाप नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह का हबीब चाहिए। आप गौर तो फरमाए अबू कहाफा ने क्या कहा था, बस एक जुमला
کیا سب کچھ چھوڑ کر محمد کے پیچھے گھومتا رہتا ہے؟ بس اس ایک جملے کو نازیبا سمجھ کر صدیق اکبر نے باپ کے منہ پہ گھونسا مار دیا۔ یہ صدیق اکبر کا عشق رسول ہے، اور بتا دیا کہ عشق مصطفیٰ تولا بے تبرہ نیست ممکن۔ مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں فرمایا کہ محبت نفرت کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ عشق مصطفیٰ کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ دشمنان رسول سے دور نہ رہا جائے۔ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ باپ کے منہ پر مکہ مارنے والا یہ کہہ کر کہ اللہ اکبر مجھے باپ نہیں رسول پاک چاہیے، آپ اندازہ تو فرمائیں اس کا عشق رسول کتنا عظیم ہوگا۔ لیکن وقت کی ستم ظریفی دیکھیے، حالات کا بدلاؤ دیکھیے، مشق شدہ تاریخ دیکھیے۔ آج اسی ابو بکر پر تانا لگایا جاتا ہے، اسی صدیق کو گالیاں دی جاتی ہے کہ اس نے اہل بیت کا حق مارا، اس نے فدق لے کر کے ظلم کیا، اور پھر یہ داستانیں بک بک کر کے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کو بدگمان کیا جاتا ہے۔ سنو، صدیق اہل بیت کا حق مارنے والا نہیں بلکہ احتجاج تبرسی میرے پاس موجود ہے۔ علامہ تبرسی کہلانے والا شخص احتجاج تبرسی میں خود لکھتا ہے کہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ کوئی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اے ابو بکر، تم نے فاطمہ کو وہ حدیث فدق کے حوالے سے جو سنائی، وہ سن کر فاطمہ تم سے ناراض ہو گئی اور اب وہ تم سے ناراض رہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کے ارد گرد کچھ لوگ بڑوں کے ارد گرد حالہ بنانے والے ہوتے ہیں اور غلط باتیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صدیق وہ تھے کہ کسی کا حالہ ان کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی صدیق اکبر کو کہا گیا کہ فاطمہ تم سے ناراض ہو گئی، اور وہ فاطمہ کون فاطمہ جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، الفاطمۃ بدغۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا فاطمہ جس سے راضی ہو گئی اس سے خدا بھی راضی ہو گیا، فاطمہ جس سے ناراض ہو گئی اس سے خدا بھی ناراض ہو گیا۔ اللہ اکبر! صدیق اکبر نے سنا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ سیدہ کائنات ناراض ہو گئی، شہزادی کونین ناراض ہو گئی۔ تبرسی لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر کی چادر زمین پہ رکھی ہوئی تھی، صدیق اکبر نے چادر اٹھائی اور چادر اٹھا کر کے گلے میں ڈالا، اور گلے میں ڈال کر کے یوں کیا، اپنے شانے پر ڈالا۔ یہ انداز اس زمانے میں بڑی عاجزی کا تھا، بلکہ اس طور پر چادر اس زمانے میں بہت عاجزی کے طور پہ ڈالی جاتی تھی۔ صدیق نے یوں ڈالا، اسی لیے صوفیاء کرام نے بھی اس طرح چادر ڈالنے کو جو ہے وہ عاجزی کی علامت قرار دیا ہے اور انکساری کی علامت قرار دیا ہے۔ بلکہ صوفیاء یہاں تک فرماتے ہیں یوں چادر ڈالو تو لا کی شکل بن جاتی ہے، اور لا سے مراد یہ ہے کہ ہم تم سب سے نا امید ہو گئے، اب تم سے کوئی امید نہیں، اب امید ہے تو اللہ رب العزت سے امید ہے، مخلوق سے کوئی امید نہیں، ساری امیدیں خالق سے ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یوں چادر ڈال کے فرمایا چل تو، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سیدہ کے گھر تک گئے، دروازے پہ دستک دی، مولا کائنات کی آواز سنی، کون؟ ارشاد فرمایا میں ابو بکر ہوں۔ دروازہ کھلا تو مولا کائنات چونکہ ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، جن کے ابتدا میں نمازیں پڑھتے تھے، جن کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، صدیق کو اپنے دروازے پر پا کر کہتے بھائی ابو بکر کیا بات ہے، اس وقت کیوں آئے ہو؟ صدیق نے فرمایا مجھے سیدہ سے گفتگو کرنی ہے، اگر آپ اجازت دے تو۔ سیدہ پردے میں ہوئی، صدیق اکبر نے کہا شہزادی کونین، میں نے سنا ہے کہ میں نے آپ کے بابا جان کی حدیث آپ کو سنائی تو آپ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ سیدہ نے کہا نہیں تو میں آپ سے ناراض نہیں ہوئی۔ پھر صدیق اکبر کے جملے سنو اور اہل بیت کی محبت ان کے دل میں دیکھو۔ صدیق اکبر کے جملے یہ ہیں، ارشاد فرماتے سیدہ جیسے میں تمہارے باپ کا غلام تھا آج ویسے ہی میں تمہارا غلام ہوں، میں تمہارا بردا ہوں بردا، میں تمہارا غلام ہوں غلام۔ اگر سیدہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میری اور میری اولاد کی جان آپ کے لیے حلال ہے، مجھے بازار میں لے کر کے چلو اور غلام
ہے کیونکہ میں آپ کا اور آپ کے بابا کا غلام ہوں۔ یہ اعلان کرنے کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ صدیق اکبر نے اہل بیت پہ ظلم کیا، اور پھر معاذ اللہ کوئی یوں کہے کہ ہم تو صدیق اکبر کو اس لیے رضی اللہ عنہ نہیں کہتے کہ ہم علی کی اولاد ہیں، اور علی کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہم صدیق کو رضی اللہ عنہ اس لیے نہیں کہتے کہ معاذ اللہ انہوں نے سیدہ کا حق غصب کیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں شرم کرو، جس علی نے جس صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھ کے جنہیں اپنا امام مانا ہو، کیا علی سے زیادہ لوگوں کو آج سوچ آ گئی؟ وہ اہل بیت کا ایسا محب تھا جسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھ کے مولا علی کے باہر نکلے، مولا علی کے ساتھ جب باہر نکلے مسجد کے تو امام حسن کھیل رہے تھے۔ امام حسن کو دیکھا تو کہنے لگے حسن تو علی کے جیسا نہیں بلکہ تو میرے محبوب مصطفیٰ کے جیسا ہے، اور یہ کہہ کر اپنے کاندھے پر اٹھا لیا اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں لے کر ٹہلنے لگے۔ کسی نے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ فرماتے تعجب کیوں کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ جو میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ کریم کو کرتے دیکھا ہے وہی میں بھی کر رہا ہوں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مزاج ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کہیں اہل بیت کی گستاخی، کہیں صحابہ کی گستاخی میں معاذ اللہ عوام کو جھونکا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں ہمیں تو اہل بیت اور صحابہ دونوں کی محبت پلائی گئی ہے، اسی لیے تو ہمارے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ کہیں صحابہ کے نام کا دعویٰ ہے اہل بیت سے دشمنی، اور کہیں اہل بیت کا نعرہ ہے اور صحابہ سے دشمنی۔ ہم سنیوں کا مقدر کتنا اوج پر ہے کہ ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے اور اہل بیت کا بھی دامن ہے، اور ہمارا امام یوں کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی وہ یار غار۔ یہ کہتا رہا حضور چہرہ آپ کا ہو نگاہیں میری ہو، میری تمنا یہ ہے۔ میرے رسول نے کیسی تمنا پوری کی؟ ابو بکر تو میرا چہرہ تکنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے مزار میں اتنے قریب سلاؤں گا کہ قیامت تک تو مجھے دیکھتا رہے گا، میں تجھے دیکھتا رہوں گا۔ صدیق اکبر کو یہ مرتبہ میرے سرکار نے عطا کیا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، افسوس بڑی معذرت کے ساتھ علماء مشائخ کی موجودگی میں کہتا ہوں غلطی ہوگی تو اصلاح کریں گے۔ ہم غوث پاک کی 11ویں تو ہر مہینہ مناتے ہیں، غریب نواز کی 6ٹھی تو ہر مہینہ مناتے ہیں، بزرگوں کے تہوار اولیاء اللہ کی نیاز اور فاتحہ تو کرتے ہیں، لیکن وہ ابو بکر جس کی جوتیاں سر پہ رکھنے میں غوث پاک فخر محسوس کرتے ہیں، ہم نے ان کے سالانہ عرس کو بھی بھلا دیا۔ 22 جمادی الاخر آتی ہے اور آ کر کے چلی جاتی ہے، ہمارے گھروں میں فاتحہ تک نہیں ہوتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 11ویں اور 6ٹھی نہ کرو، بالکل کرو، یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے، لیکن وہ صدیق جو کبھی میرے حضور کے آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، جس کی ایک رات کی ایک نیکی فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکی کے برابر ہے، وہ صدیق اکبر جس کو میرے رسول نے فرمایا اللہ نے ابو بکر کو رضوان اکبر عطا فرما دیا۔ رضوان اکبر کیا ہے؟ شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا رضوان اکبر کیا ہے؟ فرماتے ہیں جنت میں لوگوں کو کسی کو ایک مرتبہ اللہ کا دیدار ہوگا، کچھ وہ ہوں گے جن کو ہفتے جمعہ کے دن ایک مرتبہ دیدار ہوگا۔ جمعہ چونکہ جنت کے اندر ایام تو اس طرح نہیں ہوں گے جیسے دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن یوم الجمعہ جنت کے اندر موجود ہوگا، یوم الجمعہ جنت میں بھی ہوگا، تو جمعہ دیدار ہوگا۔ لیکن کچھ وہ ہوں گے جن کو جنت کی صبح اور شام کو دیدار ہوگا۔ جنت میں ہماری صبح شام کی طرح صبح شام نہیں ہوگی، لیکن 2 مرتبہ ان کو اللہ کا دیدار ایک دن میں ہوگا۔ وہاں کے دن کیسے ہوں گے یہ خدا جانے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ہر وقت خدا کا دیدار ہی ہوتا رہے گا، اور وہ ہوں گے جن کو اللہ نے رضوان اکبر عطا فرمایا۔ تو شیخ ابو طالب مکی فرماتے ہیں کہ رضوان اکبر اللہ نے اس امت میں ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا صدیق کے لقب کی تحقیق کرتے ہوئے اللہ فیض احمد اویسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صدیق سچا، اور صدیق کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کہہ دے بس وہی ہو جائے،
اس کو صدیق کہتے ہیں. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا لقب بھی یوسف صدیق تھا. اور قرآن میں ان کو ان کے جیل کے ساتھی نے صدیق اس وقت کہا کہ جب دو لوگوں نے خواب بیان کیے تو دونوں خواب جھوٹے تھے، چونکہ انہوں نے خواب دیکھا نہیں تھا. اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے بیان کر دیا اس کی تعبیر، تو انہوں نے کہا ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے جو کہہ دیا وہی ہو کر رہے گا. صدیق کہتے ہیں اس کو ہے وہ جو کہہ دے. صادق وہ ہوتا ہے جو امر واقعہ ہو اس کو کہنے والا صادق ہوتا ہے، یعنی سچائی کا اقرار اور اعتراف کرنے والا صادق. لیکن صدیق وہ جو کہہ دے اسی کی زبان پر وہ ہو جائے. ایک جنگ کے موقع پر یوں ہی ہوا، ایک نوجوان شہید ہو گئے. ان کی بوڑھی ماں لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی. آقا جنگ کے میدان سے نکل رہے تھے، پوچھا میرا بیٹا کیسا ہے؟ تو آقا نے سوچا اگر شہادت کی خبر دوں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا شہادت کی خبر دوں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو میرے رسول نے سوچا کہ میں کہنے کی بجائے عمر کی طرف ڈال دو. پیچھے سیدنا عمر آ رہے تھے. کہا کہ میرے پیچھے عمر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لو کیا خبر ہے. اس لیے کہ اصل چیز شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو لوگوں کے دلوں کو ٹوٹنے سے بچا لے، لوگوں کے دلوں کو سنبھالنے کی کوشش کر، کیونکہ جب تو لوگوں کے دلوں کو سنبھال لے گا تو اللہ کی رحمت تجھے سنبھالے گی. امام جعفر صادق فرماتے ہیں روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں اتنے ہی اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریبی راستہ یہ ہے کہ تو اللہ کے بندوں کے دلوں کو خوش کر لیا کر، تو اللہ تک پہنچ جائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں کیوں بتاؤں، عمر بتا دیں گے. سیدنا فاروق اعظم کی طرف ڈال دیا. فاروق اعظم کے پاس وہ بڑھیا آئی، کہا میرے بیٹے کی خبر کیا ہے؟ انہوں نے سوچا کہ جب آقا نے نہیں بتایا تو میں کیوں بتاؤں. ان کے پیچھے صدیق اکبر آ رہے تھے. کہا میرے پیچھے صدیق آ رہے، آخری میں آنے والوں میں وہ ہے، وہ جنگ کے حالات زیادہ جانتے ہیں. صدیق اکبر سامنے آئے تو صدیق نے بوڑھی ماں کو دیکھ کر کے سوچا یہ کیسے کہہ دوں کہ بیٹا شہید ہو گیا، اس لیے کہ بوڑھی ماں کے بیٹے کی موت کی خبر میں سناؤں گا تو اس کا دل کیسا پارا پارا ہوگا. ابو بکر صدیق نے کہہ دیا تیرا بیٹا زندہ ہے، میرے پیچھے آ رہا ہے. اللہ اکبر. بڑھیا خوش ہو گئی اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ اس کا بیٹا پیچھے سے چلا آیا. اللہ اکبر. لوگوں نے پوچھا یہ تو زخموں سے چور ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا، اس کی گردن کٹتے ہم نے دیکھا، پھر یہ زندہ کیسے ہو گیا؟ آقا نے فرمایا میرے صدیق نے کہہ دیا تو اللہ عز و جل کو حیا آئی کہ ابو بکر کہہ دے اور اس کی بات غلط ثابت ہو. اس نے کہہ دیا، اللہ نے اس کو زندگی لوٹا دی. زندگی نعرہ تکبیر، صدیق جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. صدیق اس کو کہتے ہیں، یہ مقام صدیقیت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مقام صدیق کے اوپر کوئی مقام نہیں، مقام نبوت ہے. اور مقام نبوت کے نیچے کوئی مقام نہیں، مقام صدیقیت ہے. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اس میں ایک دو قدم کا فاصلہ، اس میں بھی بڑے فاصلے ہیں. اب جب صدیق رسول کے برابر نہیں ہو سکتا ہے تو زندیق نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ زندیق کو نبی کی برابری کا دعویٰ کیوں ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب صدیق اکبر کا مرتبہ میں کیا بیان کروں. قائد محترم استاذ گرامی یہاں موجود ہیں اور جن کی خطابت کو سن سن کر ان کی تربیت سے ہم نے ٹوٹے پھوٹے جملے کہنے سیکھے ہیں، اور بڑوں کے سامنے بہت گفتگو بے ادبی سے بہت قریب ہے، اس لیے میں ایسا نہیں کرنا چاہتا. البتہ صدیق اکبر کی پوری زندگی کو دو مصروں میں کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں. اگر صدیق کا مرتبہ جاننا ہے تو حضور محدث اعظم ہند کے انداز میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کی سوا. جن کی ابتدا میں میرے رسول نے 16 نمازیں ادا فرمائی ہو وہ صدیق اکبر ہے، یہ ان کی شان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے. میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ
حضور استاذ محترم قائد محترم نے جو ہے وہ 111 ادارے قائم کرنے کا اعلان کیا تھا، 40 کے تقریباً 40 کے لگ بھگ ادارے قائم ہو گئے، اور اب الحمدللہ انہی میں برکات خواجہ بھی یہ پھل دینے لگا ہے۔ علماء حفاظ قرہ یہاں سے فارغ ہوں گے، آپ نگاہوں سے یہ منظر دیکھیں گے، دعا کریں۔ ایک بات آپ سے، اور یہاں پر الحمدللہ انگلش اسکول بھی جو ہے وہ ان قریب قائم ہو رہا ہے نا، اسی سال سے قائم ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ انگلش اسکول کا قیام بھی یہاں اسی ادارے میں عمل میں آ رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے، داخلہ کروائیں گے انشاءاللہ، تفصیلی گفتگو حضرت فرمائیں گے۔ بس آپ کو کہنا یہی ہے کہ آپ حضرات حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا، ہندوستان کی تاریخ میں ہے کہ سب سے زیادہ مسجدیں ہندوستان میں اگر کسی نے قائم کی ہے تو وہ اورنگزیب نے قائم کی ہے، لیکن انشاءاللہ 10 سال گزرنے کے بعد ایک تاریخ اللہ پاک یہ بھی ہمیں سننے کو عطا فرمائے گا کہ ہندوستان میں مسجدیں تو اورنگزیب نے قائم کی بادشاہ ہونے کے بعد، لیکن مرد درویش اور فقیر ہونے کے بعد، کلندرانہ صفت رکھنے کے بعد ہندوستان میں سب سے زیادہ مدرسے اگر کسی نے قائم کیے تو امیر سنی دعوت اسلامی نے قائم کیے۔ انشاءاللہ یہ خوشخبری آپ کو بہت جلدی سننے کو ملے گی۔ ایک ذات نے اپنی کوششوں سے، کاوشوں سے، ساتھیوں کو لے کر کے 40 کے قریب ادارے قائم کر لیے، اور یہ 40 سے ہم کو بڑی نسبت ہے، اس لیے کہ 40ویں مسلمان فاروق اعظم تھے، اور جب 40 کا عدد پورا ہوتا ہے تو پھر عدد بڑھتا ہی جاتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ وہ 40واں جب پورا ہوا ہے تو اللہ نے فرمایا حبیب اب اتنا تیرے لیے کافی ہے، محبوب اب اتنا تیرے لیے کافی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کافی ہے، لیکن آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ نیا آگے بڑھتی رہے گی، اس لیے کہ یہ 111 مدارس کی دعا بھی کسی ایسی ویسی جگہ نہیں ہوئی تھی۔ حضرت نے مجھ سے خود فرمایا تھا، اسی گجرات کی ایک بہت بڑی شخصیت شہزادہ غوث الورا کوڑینار شریف کے بزرگ بابا رشک اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر یہ دعا کی گئی تھی، اور پھر دعائیں ہوتی رہی اور 40 تک کا یہ سفر پہنچ گیا۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ سفر 111 تک پہنچے گا، اور اس کے بعد یہ آگے بھی بڑھتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، جب اللہ نے ہمیں ایسی ہستی، ایسی شخصیت عطا فرمائی ہے تو پھر ایسی شخصیت کا کیوں نہ ساتھ دیں، کیوں نہ ان کا تعاون کریں، کیوں نہ ان کے دست بازو بنیں، اور اپنے لمحات سے، اپنے پیسوں سے، اپنے اثر و رسوخ سے ان کا تعاون کریں۔ اس لیے کہ ہماری بڑی عجیب تاریخ رہی ہے، جب تک کام کرنے والے روئے زمین پہ ہوتے ہیں ہم ستاتے رہے ہیں، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو ہم ہی گنبد بناتے ہیں، ہم ہی چادریں چڑھاتے ہیں، ہم ہی صندل لگاتے ہیں۔ میری قوم کے دیوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بعد میں تو سب کچھ کرنے والے کرتے ہیں، لیکن اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ کام کرنے والوں کے ہاتھ کو مضبوط کیا جائے، کام کرنے والوں کے ہاتھ کو اتنا مضبوط کر دو اور اتنی راہیں ہموار کر دو، ہر علاقے کے اندر سنی دعوت اسلامی کی شاخیں، ادارے، مدارس، مساجد سنی دعوت اسلامی سے خود وابستہ ہو کر، امیر سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر ہم اپنے کام کو آگے بڑھائیں۔ اس لیے کہ تحریک کی برکتیں اپنی جگہ ہے، اور میں وابستگی کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ یہاں سے وابستہ ہونے والے کے اندر دین کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ابھی محفل کے اختتام کے بعد حضرت آپ حضرات کو جو ابھی تک کے مرید نہیں ہوئے، سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، نوریہ، برکاتیہ میں داخل بھی فرمائیں گے، اور اس طریقے سے سرکار غوث پاک کی نسبتیں بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ، اور آپ مرید ہو کر کے جو ہے وہ غوث پاک کے فیض و برکات سے مالا مال بھی ہوں گے۔ بس ایک شعر نظر کر کے میں گزر جانا چاہتا ہوں، میرے دل کے جذبات اتنے ہیں کہ میں کیا کہوں، لیکن